اچھا یہ بیماریاں بچوں کی مالدار گھرانوں میں زیادہ ہیں, غریب گھرانوں میں کم ہیں. تو مجھ سے مشورہ لے رہے تھے کہ بھئی یہ کیا کسی ڈاکٹر کو دکھائیں, کیا کریں. میں نے کہا دیکھو بچے نا فطرت پہ ہوتے ہیں, چاہے 10,000 سال پہلے کا بچہ ہو یا 10,000 سال بعد کا بچہ ہو, جو پہلے بچوں کو ماحول چاہیے تھا کل بھی وہی چاہیے, آج بھی وہی چاہیے. سائنس کی ترقی سے بچوں کی نیچر چینج نہیں ہوگی. میں نے کہا بچے کو ماحول چاہیے مٹی میں کھیلے, کیچڑ کے گولے اٹھا اٹھا کے ایک دوسرے کو مارے, گھنٹیاں بجا بجا کے بھاگے. آپ نے ایسا ممی ڈیڈی بنایا ہوا ہے بچوں کو جو بڑے گھروں میں ہوتا ہے, اس کو نہ کسی سے لڑنے دے رہے ہیں, کوئی اونچی آواز سے بات کر لے اس سے تو اس کو اس دوسرے کو اس کے سامنے ڈانٹا جاتا ہے کہ بچے کی سیلف رسپیکٹ مجروح ہو رہی ہے. تمیز سے اس کو کھلایا جا رہا ہے, کھلانا چاہیے تمیز سے, بدتمیزی صحیح نہیں ہے, لیکن تمیز کی بھی ایک حد ہوتی ہے نا. تمیز جب اپنی لمٹ سے بڑھے گی نا تو وہ بدتمیزی بن جاتی ہے, ٹھیک ہے نا. یعنی بچے کو باپ بنا لیا ہے, کبھی باپ سے کبھی بھی پٹا ہی نہیں, غلطی سے بھی نہیں پٹا, اور اتنا وہ ایسے ممی ڈیڈی بالکل روزانہ شیمپو سے نہا رہا ہے, وہ بالکل تمیز سے, اور ایسا کوئی نہ اس کو ڈانٹ سکتا ہے, ڈانٹے تو بالکل پھر اس کو منانے میں گھنٹے لگا دیتے ہیں کہ ڈانٹ دیا تو اب کہیں ایسا نہ ہو دل پہ لے جائے, تو منانے میں گھنٹے لگا دیتے ہیں. تو بچہ یہ پھر بچے کو بچے کے حساب سے نہیں چلایا جا رہا. بچہ تو ایسا گھنٹیاں بجا کے بھاگے, پکڑا جائے, کٹ جائے, پٹے, ٹھیک ہے نا, آئندہ توبہ کرے, پھر کبھی کچھ کر لے, پٹتے پٹتے کچھ بلڑ آئی. گھر میں بھائی چھوٹے ہوتے ہیں بچے نا, سب بھائی بہنیں لڑتے ہیں آپس میں, یہ ضروری ہے ان کے لیے لڑیں. وہ اس کی چیز چھین کے بھاگ گیا, اس کو غصہ آ رہا ہے, یہ سب چیزیں آہستہ آہستہ کیا ہو رہی ہیں, غصے کو برداشت کرنے کی طاقت. تبھی تو میں کہتا ہوں بچے زیادہ پیدا کرو, گھر میں ہی بچے آپس میں لڑ لڑ کے بہت کچھ سیکھیں گے, ایک دوسرے پہ خرچ کرنا بھی سیکھیں گے, ایک دوسرے سے چھیننا بھی سیکھیں گے, واپس کرنا بھی سیکھیں گے, شکایتیں لگانا بھی سیکھیں گے, شکایتوں پہ تنبیہ کرنا بھی سیکھیں گے کہ ہر وقت شکایتی ٹٹو نہیں بنے رہا کرو. بچے ہوتے ہیں نا ہر وقت, ایک گھر میں ہوتا ہے شکایتی ٹٹو, اس کا کام ہوتا ہے ہر وقت کیا کرنا, شکایتیں لگانا. یہ نیچرل ماحول ہے, کبھی کھانے کو مل گیا کبھی نہیں ہے, بھائی جا ابھی سو جا آرام سے جا کے, ہر وقت پیٹ بھرا ہوا ان کا, ہر ساری ضرورتیں ان کی پوری ہو رہی ہیں. او بھائی آج نہیں ہے تو جاؤ, نہیں پکے جاؤ, باہر سے کچھ نہیں آئے گا, آج گھر میں دال پکی ہے کھاؤ. نہیں جی میں دال نہیں کھاؤں گا تو ان کے لیے بریانی منگوا دو, ان کے لیے برگر, جو تیرا باپ کھائے گا وہ بھی تو بھی وہی کھائے گا. کھانا ہے کھا نہیں, جا کے سو جا آرام سے. کانفیڈنس پیدا ہوتا ہے بچے میں, برداشت پیدا ہوتی ہے. آج تو میں دیکھ رہا ہوں ماؤں کو کھا لے کھا لے کھا لے, ایسا اس کو اتنی اپنی رسپیکٹ اپنے میاں کو دے دو, خدا کی قسم وہ پاؤں دھو دھو کے پیے گا. کیا خیال ہے, جو رسپیکٹ میاں کو ملنی چاہیے, جو باپ کو ملنی چاہیے, وہ کس کو مل رہی ہے, بچے کو. ہماری والدہ اللہ ان کی مغفرت فرمائے, ہمیں یاد ہے کھانا رکھا ہوتا تھا سامنے, اب سبزی میں میرا تو اب تک نہیں سبزی کھانے میں, سوائے بھنڈی کے مجھے کوئی سبزی پسند ہی نہیں ہے, اب تک نہیں ہے. لیکن ہم نے ماں والدہ کے چمٹوں کی ڈر سے گرم گرم چمٹا دکھاتی تھی, کھا آپ اس کو کھاؤ گے, ہم کھا رہے ہیں غصے میں نا, یوں کر کے, غصہ بھی آ رہا ہوتا تھا, کھا بھی رہے ہوتے تھے. تو وہ نیچرل ماحول ہی ختم کر دیا بچوں کا. لٹو ہم نے کھیلے ہیں, بنٹے ہم نے کھیلے ہیں, مارم پیٹی ہم نے کھیلی ہے, گیند سے نا اٹھا اٹھا کے پیٹ رہے ہوتے تھے, ایک دوسرے کو بھاگ رہے ہوتے, لگتی تھی ایسے وہ کمر کو سجاتے ہوئے یوں کر کے بھاگ رہے ہوتے تھے, یار بس آج کے بعد نہیں کھیلنی, آج کے بعد نہیں کھیلنا. یہ پٹتے تھے, پیٹتے بھی تھے, اسکولوں میں بھی پھڈے ہوتے تھے, جھگڑے ہوتے تھے, پھر صلح بھی ہوتی تھی. تو یہ سارا ایک ماحول ہے. تو عجیب سے پتہ نہیں چھوئی موئی قسم کا حساب بن گیا بچوں کا. تو ظاہر ہے پھر بچہ نہیں رہتا, وہ ڈپریشن میں جاتا ہے. وہ گھر میں بہن بھائی نہیں ہے اس کے پاس کھیلنے کے لیے, وہ بڑوں میں رہ رہا ہے, وہ تو ویسے ہی پاگل ہو جائے گا. کھلونے بھی ایسے فینسی قسم کے دیے ہوئے ہیں نا, اتنے فینسی قسم کے کھلونے دیے ہوئے ہیں. خیر ہم نے پتھروں سے بھی مارم پیٹی کھیلا ہے, اللہ معاف, شکر ہے سرور پھٹا نہیں الحمدللہ. یہ حماقت ہے, اتنا نہیں ہونا چاہیے, ٹھیک ہے نا. یہ تو حماقت ہے کہ پتھر اٹھا اٹھا کے مار رہے ہیں, بھاگ رہے ہیں. یہ تو شکر ہے کہ ایک دفعہ میرے لگا تھا یہاں گھٹنے پہ پتھر, کافی دنوں تک درد رہا تھا اس میں. لیکن یہ زیادہ ہو جائے گا نا, پتھر سے تو سرور پھٹ سکتا ہے.
کچھ بھی نقصان ہو سکتا ہے. تو پھر جو ہے نا وہ ٹائر لے کے نا, ٹائر نہیں ہوتے بنا کے, وہ ایک راڈ لے کے اس کو موڑا تھوڑا سا, ٹائر لے کے گھوم رہے ہیں جی. مٹی کے کھلونے ہم نے بنائے ہیں, مٹی کی گاڑیاں بنائی ہیں, پھر اس میں ٹینی نانا لگاتے تھے, اس کا نام ہم نے رکھا ہوا تھا ٹینی نانا. مٹی کی نا گاڑی بنا کے, ایمبولینس والا نہیں ہوتا اوپر, کیا کہتے ہیں اس کو, سائرن, وہ ٹینی نانا ایسے کر رہا ہوتا نا, ٹینی نانا. تو ہم نے اس کا نام رکھا ہوا تھا. ہمارے کزن بھی, ہم ساتھ رہتے تھے, ہمارے کزن بھی ہوتے تھے, بڑا اچھا بچپن گزرا. تو ہم مٹی کی گاڑیاں بنا کے نا دور جاتے تھے, مٹی گھر کے قریب تو تھی نہیں, کہیں دور جا کے بارشوں میں خاص طور پہ کیچڑ اٹھا کے لے آتے, چپکے سے لاتے, پھر اس کی گاڑیاں اپنے ہاتھوں سے بناتے, کار, اس کے اوپر پھر لگاتے وہ ایمبولینس والا, اس کا نام ہم نے کہا تھا ٹینی نانا, اب تک یاد ہے, ٹینی نانا لگاتے تھے ہم. پھر اس میں سوراخ کر کے رسی سے باندھ کے پھر گاڑیوں کی ریس لگا, پھر وہ ہم ٹکر مارتے تھے ایک دوسرے کی گاڑیوں کو اس سے کہ کس کی گاڑی ٹوٹتی ہے. تو سب سے پہلے ٹینی نانا ٹوٹتا تھا, وہ کمزور ہوتا ہے, کیونکہ اس کا ٹینی نانا توڑ دیا ہم نے. پھر کبھی مٹی کے وہ بنا رہے ہیں, کبھی کیا کر رہے ہیں, کیچڑ میں بھی کھیل رہے ہیں, پکڑے بھی جاتے تھے. ابا سے پٹائی بھی ہوتی تھی کہ بھائی اسکول کی کتابیں لے کے بیٹھو, کدھر گھوم رہے ہو. ایسا نہیں کہ خدا نخواستہ غلط لڑکوں میں لے جا کے کچھ چھٹے لگا رہے ہیں, ان میں لے جا کے بٹھا دیا. اتنی نگرانی ہوتی تھی, کوئی چھٹا وٹا تو نہیں, گالیاں تو نہیں سیکھ رہا, کہیں گالی نہیں چلتی تھی. باہر لڑکے گالیاں دے رہے ہیں, لیکن ہمیں گھر میں اگر کوئی گالی نقل بھی کر دی نا, کاپی پیسٹ بھی کر دیا, تو ایسی کی تیسی. لڑکیوں کا پیچھا نہیں کرتے تھے الحمدللہ, اس میں پتا تھا بھائی اگر جو سے اس طرح کی, یہ تو غیر اخلاقی حرکتیں ہو گئی نا. کچھ لڑکے ایسے بھی ہوتے تھے بچے جو بچپن سے ہی ان غیر اخلاقی حرکتوں میں تھے, اس میں تو ہم ڈرتے تھے کہ بھائی یہ تو بہت بڑا ہو گیا, تو عزت کا جنازہ نکل جائے گا. تو کچھ تو باؤنڈری ہونی چاہیے, لیکن اتنا زیادہ اس کو آپ نے پابند بنا دیا, وہ تو بس, وہ تو پھر چھوئی موئی سی چیز نکلے گی, وہ ممی ڈیڈی رہے گا ساری زندگی.